مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یہ جہاد فی سبیل اللہ دوسری شرط لازم ہے. ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے، یہ اس کو تو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کی زندگی جہاد سے خالی ہو؟ مومن تو نہیں ہے. اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. اولئک ھم الصادقون. سچے اپنے دعویٰ ایمان میں صرف وہ شمار ہوں گے کہ جو اس شرط پر پورا اترے. پہلی شرط دل میں یقین. میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، یہ شہادت ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوں گی اب مومن ہوا انسان. جب تک صرف زبانی شہادت ہے، دل کا یقین نہیں ہے، تو مسلم تو ہو گیا لیکن مومن نہیں ہے. جہاد کے بغیر بھی ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 پر اگرچہ ہماری گفتگو اس سے قبل ہو چکی ہے، لیکن ان آیات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بعض مزید چیزیں میں اس کے ضمن میں واضح کرنا چاہتا ہوں. آیت نمبر 14 اس اعتبار سے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو بالکل دو جداگانہ چیزوں کی شکل میں پیش کیا گیا. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اور یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں قرآن حکیم میں یہ دو الفاظ اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن، یہ بالکل سینونیمس، مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ان کا ایک دوسرے کے سامنے تقابل ہو جائے تو ان کے معنی بالکل جدا ہو جاتے ہیں. یہ تین جوڑے میں نے آپ کو بتائے تھے، اسلام اور ایمان اور جہاد اور قتال اور نبی اور رسول. ان میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا. قتال تو ہر حال میں جہاد ہے، لیکن جہاد ہر حال میں قتال نہیں ہوتا. جہاد ایک بہت وسیع بیس کی شے ہے. اسی طرح مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے.
اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ ایک مقام پر آئیں گی تو یہ متفرق ہوں گی، ایک دوسرے کے معنی جو ہے اس کے خلاف ہوں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَا اجتمعا، علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہو تو یہ مجتمع ہو جاتی ہیں، یعنی تقریباً ہم معنی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جس قدر کلوز کنٹراسٹ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو یہاں در حقیقت یہ بات جان لینے کی ہے، اگر آپ خلوص دل کے ساتھ، چاہے جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت ایمان نہیں تھا لیکن نفاق بھی نہیں تھا، اب اگر خلوص کے ساتھ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اس سے ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک نوٹ آف کاشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطاعت سے مراد جزوی اطاعت نہیں ہے، اطاعت ہمیشہ کلی اطاعت ہوتی ہے۔ جزوی اطاعت کے کچھ احکام تو اللہ کے سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے رون دیے جائیں، تو یہاں معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے۔ ویٹو پاور نفس کے ہاتھ میں ہے، نفس جو ہے جس کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر تو تم عمل کر لو اللہ کے حکم پر، اور جس کے بارے میں نفس یہ کہے کہ نہیں اس پر تم عمل نہیں کر سکتے، تو ہم نے نفس کی پیروی کی اور اللہ کے حکم کی پیروی نہیں۔ This partial obedience is no obedience at all۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 میں بہت کھول کر کہہ دیا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیے جائیں، ذلیل اور خوار کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے سالانہ جو ہے عمروں سے اور حجوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر تمہارے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، اگر تمہارے کاروبار میں دھوکہ ہے، فریب ہے، اگر یہ چیزیں شامل ہیں، تمہاری آمدنی حرام کی ہے، تو ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ کلی اطاعت ہے، جزوی اطاعت نہیں۔ بہرحال اگلی آیت جو ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم کی پھر میں الفاظ کہہ رہا ہوں اہم ترین آیت ہے، ایک concise definition of who is a real مومن، ایک نہایت جامع تعریف کہ مومن کون ہے۔ اور ان آیات کا ربط تو جو ہے خود واضح ہے۔ اگر ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اب کوشچن پیدا ہوا نیچرلی، ہو از اے مومن، مومن کون ہوتا ہے بتائیے؟ اس کا جواب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ لوگ، یہ میں بیان کر چکا ہوں اس آیت کے شروع اور آخر میں، جو اسلوب حصر ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں اسلوب حصر کی مثال؟ اگر ہم کہیں زید عالم ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے، اور کہا جائے زید ہی عالم ہے، اب مفہوم کافی جو ہے بدل گیا۔ زید عالم ہے تو عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نفی دوسروں کی نہیں ہے۔ جب زید ہی عالم ہے آپ نے کہا تو معلوم ہوا کہ صرف زید جو ہے وہ عالم ہے، باقی سب غیر عالم ہے۔ تو یہاں پہ اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں، اور یہ آیت دونوں طرف بریکٹڈ ہے، دونوں طرف سے اسلوب حصر سے، انما کلمہ حصر ہے، اولئک هم الصادقون اسلوب حصر ہے۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی یہ یقین کی کیفیت ہو گئی ان کے قلوب کے اندر۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، یہی ہے صرف وہ لوگ کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اگر وہ کہتے ہیں آمنا تو انہیں حق ہے، وہ سچے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو مسلم تو تم مان لیے جاؤ گے، لیکن مومن تمہیں تسلیم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس ضمن میں یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس مضمون کا اس سورہ حجرات کے عمومی مضمون کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یاد ہوگا کہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات سیاسی اور حیات ریاستی، ریاست کی سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر، اس کی رکنیت کس کو حاصل ہے؟
اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ آیا صرف مومن کو یا مسلم کو؟ تو اسلامی ریاست کی سٹیزن شپ مسلم کے لیے ہے. آپ یہ نہیں جان سکتے کہ مسلم کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، یا منافق ہے یا کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہوگا. جب تک کسی شخص کی تکفیر نہ ہو جائے he will be accepted as a citizen of the Islamic State. اسی طرح اسلامی معاشرے کی رکنیت جو ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں. البتہ آخرت کا سارا معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہے. وہاں یہاں دنیا کا اسلام وہاں کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے. ہاں ایمان بھی ہو اسلام بھی ہو تو کیا کہنے ہیں، نور علی نور. لیکن یہ کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ اسلام بے معنی ہوگا، زیرو ہوگا. اللہ کی بیلنس میں، میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں. اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ایمان کے لیے 2 ارکان اضافی ہو جائیں گے. اس شہادت کے ادھر آپ کو یقین قلبی، اور اس عمل کے پیدان میں جہاد فی سبیل اللہ. تو گویا کہ ایمان کے ارکان 7 ہو گئے. 5 اسلام والے وہ تو عام ہیں، اور 2 اضافی ہو گئے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ کی اسپیکٹرم جو ہوتا ہے، رے آف لائٹ کا، تو اس میں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ یہ انویزیبل ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے الٹرا وائلٹ جو ہے ایمان وہ انویزیبل ہے. البتہ جہاد جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفرا ریڈ ہے. وہ تو جہاد تو ظاہر بات ہے، اس میں پھر جانیں بھی دینی ہوگی اور خون بھی دینا ہوگا. تو اس طرح سے ایمان کی یہ جو ہے 7 ارکان بن جاتے ہیں. تو یہ ہے ایمان کی اصل ڈیفینیشن. اب یہاں آج نوٹ جو مزید کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پرکار ہوتی ہے، اس کے 2 بازو اس طرح جڑے ہوئے ہوں، پرکار بند ہے. وہ مثال ہے اس آیت کی. ایمان میں یقین اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ 2 ارکان ہیں ایمان. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اس آیت میں یہ پرکار کے دونوں جو بازو ہیں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، جیسے پرکار بند ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کنسائز، سب سے زیادہ مختصر ڈیفینیشن جو ہے مومن کی وہ اس آیت میں ہے. کنسائز اینڈ کمپریہنسو، تھوڑی ہونے کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود کمپریہنسو ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو اس نے سمو لیا ہے. اب ایک بہت خوبصورت مثال یہ ہے کہ جب پرکار کے یہ 2 بازو علیحدہ ہو جائیں، ڈسٹنس آ جائے، تو وہ مثال ہے سورہ انفال کی. سورہ انفال کے ابتدا میں ایمان کی حقیقت کا پہلا جو حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا. یہ دوسری آیت ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دل میں اگر یقین ہوتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوں گی کہ وہ مومن تو وہ لوگ ہیں، وہی انما کا لفظ ہے یہاں بھی. انما مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھیے الفاظ، اولئک ھم المؤمنون حقا. یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کا مومن ہونا حق ہے، ثابت ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اعلیٰ درجات ہیں اور مغفرت ہے، اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دی جائیں گی. ورزق کریم، اور بہت ہی عمدہ اور باعزت رزق ہے. اچھا اب دیکھیے لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی پرکار کا دوسرا بازو. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور اللہ کی مدد کی اور اہل ایمان کی مدد کی، رسول کی مدد کی، یعنی
جو انصار مدینہ تھے، یہ ہے مومن حقاً، یہ ہے ان کا ایمان حقیقی ہے۔ تو یہ دونوں در حقیقت شروع میں بھی اولئک ھم المؤمنون حقا، آخر میں بھی اولئک ھم المؤمنون حقا، تو پرکار کے دونوں بازو جو ہے وہ یہاں پر علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کا معاملہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کا دوسرا جز جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب یہ معاملہ در حقیقت بہت ہی تفصیل طلب ہے۔ جہاد جہد سے بنا ہے، قتال قتل سے بنا ہے۔ جہد اور قتل یہ یک طرفہ عمل ہے۔ آپ کسی کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جہد ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں جد و جہد۔ اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یک طرفہ عمل ہے۔ لیکن اگر کوشش کے مقابلے میں آ جائے، سٹرگل ہو جائے، یہ جہاد ہے، رسہ کشی، سٹرگل۔ اسی طرح قتال کیا ہے کہ دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس معنی میں جہاد فی سبیل اللہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی اصطلاح بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ سورہ صف میں بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں وہ کاروبار بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ یعنی یہ کاروبار نہیں کرو گے تو جہنم سے چھٹکارے کی تمہاری امید جو ہے امید موہوم ہے۔ اور وہ کیا ہے کاروبار؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ حقیقی ایمان والی بات ہو گئی۔ پہلے گفتگو بھی ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا، جو اسلام والا ایمان ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر حقیقی ایمان ہوگا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ گویا کہ معلوم ہوا اگر جہاد نہیں ہے تو جہنم سے چھٹکارے کا کوئی سوال نہیں۔ اب آج ایک تیسری آیت ہم لے رہے ہیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دین بتانا چاہتے ہو، سکھلانا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ صورت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے احسان جتاتے تھے اور اپنے حقوق کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے، زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے زیادہ۔ دیکھیے ہم لڑے بھیڑے بغیر اسلام لے آئے ہیں، آپ نے اتنے عرصے جنگیں کی ہیں، قریش کتنی مصیبتوں میں ڈال کر پھر ایمان لائے ہیں۔ دیکھیے ہم تو حاضر ہو گئے، ہم نے آپ سے کوئی جنگ نہیں کی اور ہم اسلام لے آئے، ہم اسلام لائے ہیں اور بغیر لڑے بھڑے اسلام لائے ہیں، تو ہمیں ذرا سہولتیں ملنی چاہیے، ہمیں رعایتیں ملنی چاہیے، صدقات میں سے، زکوٰۃ میں سے ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہ گویا کہ اپنے اس اسلام کو اور اپنے اس دین کو ایمفیسائز کرتے تھے۔ گویا کہ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ رعایتیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ جو ہے کوئی امتیازی سلوک ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں بہت خوبصورت انداز میں گویا کہ ان کا جو ہے ایک طریقے سے احتساب ہو رہا ہے کہ تم کسے بتانا چاہتے ہو اپنے دین کا یہ اظہار اور بلند بانگ دعوی کے ساتھ کہ ہم ایمان لے آئے، جس کو کہا گیا کہ لم تؤمنوا، تم ایمان تو ہرگز لائے ہی نہیں ہو ابھی تک۔ یہ تو اسلام ہے، بھی اوپر کا چھلکا ہے، چنا جو ہے اندر سے کھوکھلا ہے۔ یہ تو ہوگا اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن رہو گے خلوص کے ساتھ، تو پھر اس کے اندر جو ہے رفتہ رفتہ ایمان بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام اور ایمان کا تعلق تو اصلا اللہ کے ساتھ ہے، دین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے۔ جو ایمان لے آیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں واقعی ایمان ہے یا نہیں ہے، یا وہ جھوٹ موٹ کو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، یا وہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، یا وہ ایک رو کے اندر شامل ہو کر پورا قبیلہ ایمان لا رہا۔ چلو بھئی اب میں بھی کیا کروں گا، اپنے بھائی بندوں سے علیحدہ تو نہیں رہ سکتے، لہذا اب سارا قبیلہ جب اسلام لا رہا ہے تو آؤ چلو ہم بھی اسلام لے آئیں۔ تو جو اس کیفیت کے ساتھ اسلام لائے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ اپنے اسلام کا، ایمان کا، دین کا، تقوی کا ذرا زیادہ زور شور کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرتے تھے۔ تو ان کا ذکر اس آیت میں ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟
اب یہاں اسلام اور ایمان دونوں اصطلاحات کو چھوڑ کر دین کی اصطلاح آ گئی کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ نظام کو قائم کرتا ہے۔ تو یہ نظام جو قائم ہوتا ہے دین، یہ اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، اللہ کو بتانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے ہو، پڑھانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی شے جو ہے اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیث کئی دفعہ سنائی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کوئی حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، کوئی سرخ و سفید، اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، جس کو چاہا کالا بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا۔ تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیے جو کہ بڑے دل آویز ہیں، دیدہ زیب ہے، کسی کے بڑے بوڑھے قسم کے نقش و نگار ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو گیون ہے انسان کے لیے، اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، کوئی اکتساب نہیں ہے، کوئی اپنا فیصلہ نہیں، کوئی اپنا چوائس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور اموال کو بھی نہیں دیکھتا۔ ان اموال کا سارا جو تعلق ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، دلوں میں کتنا کچھ یقین اور ایمان ہے، دلوں میں کتنا کچھ اللہ کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ اللہ کے رسول کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ آرزو ہے شہادت کی، موت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جس کی بنیاد پر اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال تلیں گے، ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی تول نہیں ہے، پھر اعمال کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایمان نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں ہے۔ البتہ ایمان ہے تو اعمال تولے جائیں گے، نیکی کے اور بدی کے۔ ان میں اگر بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو عارضی طور پر جہنم میں جانا ہوگا۔ جیسے کہ دھوبی جو ہے وہ پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو اس کا میل نکالتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سخت گرم پانی کے اندر جو ہے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ تو جہنم ان لوگوں کے لیے گویا کہ دھوبی گھاٹ ہوگا کہ پٹخ پٹخ کر ان کو سزائیں دے کر ان کے گناہ کے اثرات جو ہیں وہ زائل کیے جائیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر ایمان تھا، اگر تصدیق بالقلب اور یقینی ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، تو سیدھے جہنم، چاہے دنیا میں وہ مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا ہو، بہت بڑا قائد شمار ہوتا ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ مفتی اعظم قرار پاتا ہو، لیکن نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ فرمائے گا کہ تم کہتے ہو کہ تم نے میرے لیے جنگ کی تھی، کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے جریون، بھئی بڑا بہادر ہے، کیا کہنے اس کے، تو وہ کہا جا چکا قد قیلا، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں، اور فرشتے اودے منہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی ایک بہت بڑے عالم کا معاملہ ہوگا، اے اللہ میں نے تیرا علم پھیلایا ہے، تیرے دین کا علم پھیلایا، کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے علم پھیلایا تھا اس لیے کہ کہا جائے عالم، بڑا عالم ہے، جید عالم ہے، وہ کہا جا چکا قد قیلا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ اسی طرح بڑا سخی انسان ہوگا، وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی دولت تیری راہ میں لٹائی، اللہ فرمائے گا کذب تھا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو دولت کی اس لیے لوگوں کو دی تھی کہ کہا جائے سخی، بھائی یہ تو حاتم تائی نکلا، یہ تو بڑا سخی ہے، قد قیلا، وہ کہا جا چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، لہذا آپ جہنم کا راستہ لو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ دنیا کا معاملہ اور ہے، آخرت کا اور ہے، وہاں ایمان فیصلہ کن ہے، اور ایمان کسی میں ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مشفق متعطف علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ یہ آخری دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی۔ کیونکہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو اپنا دین؟
ان کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور پر بھی احسان دھرتے تھے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لڑے بڑے بغیر ایمان لے آئے، ہم نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا، ہم نے آپ کی اطاعت کر لی. مننا یمنو، اس کے معنی ہے وہ احسان دھرنا. یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اطاعت قبول کر لی، بغیر لڑے بھڑے بغیر جنگ کیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، یہاں یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ان کے قول میں ایمان کا لفظ نہیں آیا، اسلام کا آیا ہے. یہاں وہ اپنے اسلام ہی کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ حضور پر احسان دھر رہے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے سرنڈر کر دیا، اور ہم جو ہے آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، لہذا یہ گویا کہ ہمارا احسان ہے آپ پر. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجئے مت احسان دھرو مجھ پر اپنے اسلام کا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، اس نے بہت بڑا احسان تم پر کیا ہے. ان ہداکم للایمان، کہ ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے. یہ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے جو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی زیرو لیول کا شخص ہے جو اسلام لایا ہے، کہ نہ اس کے دل میں مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، لیکن یہ اگر اسلام پر عمل شروع کر دے گا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. گویا کہ اس کا اسلام ایمان کا ذریعہ بن جائے گا، اسلام کے راستے سے وہ ایمان تک بھی پہنچ جائے گا. اگر اس کے دل میں دھوکے کی نیت نہیں ہے، فریب کی نیت نہیں ہے، جھوٹا اسلام نہیں لایا ہے، اگر قلب کے اندر خلا کی کیفیت تھی، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے. ان ہداکم للایمان، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک راستہ ہے، اس راستے کی منزل ہے ایمان. اب تمہیں اللہ نے اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے. یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم اپنے اختیار سے ایمان لائے ہو. اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ اسلام لا سکتا ہے. اپنا ارادہ اپنا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن توفیق رب کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اذن اور تیسیر اور توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ تھے جو آخری درجے میں بھی اس قدر کٹر رہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. بہت سے لوگ جن میں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بھی جا رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کا دین اس لیے قبول کر لوں کہ ہم شکست کھا گئے اور وہ جو فاتح ہو گئے. ہمارا دین جو تھا، ہمارا شرک کا جو مذہب تھا وہ حق تھا، اس پر قائم رہیں گے. تو پہلے کبھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اب وہ ہجرت کر رہا تھا حبشہ کی طرف، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو وہاں یہ ہے کہ راستے میں یہی جو گہرا قلزم ہے اس کے اندر جو ہے ریڈ سی، اس میں طوفان آیا. اب کشتی میں جتنے مشرک سوار تھے انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں نجات دے. تب اس نے سوچا ہم نے اس وقت نہ لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ حبل کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر فطری طور پر جو ہے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں. ہماری اندر سے فطرت میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. لہٰذا وہیں سے واپس ہوئے، آئے اور ایمان لے آئے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بہادر جری انسان کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ابو جہل بھی منافق نہیں تھا، اس نے اپنے غلط دین کے لیے گردن کٹوائی ہے، سامنے سے وار کرتا تھا، مانتا تھا. جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہ نہیں، یہ معاملہ دوسرا ہے، ہماری اور بنو ہاشم کی چشمک ہے، مقابلہ ہے، ہم نے ابھی تک کندھے سے کندھا جوڑے رکھا ہے. انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے حجاج کو پانی پلایا اور ان کی سیوا کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ. اب محمد کو ہم مان لیں تو گویا کہ بنو ہاشم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے. اسے رسول مان لیں، نبی مان لیں. گویا تکبر تھا اس کی راہ میں، ہائی جو تھا وہ تکبر تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پہچانتا نہیں تھا. تو وہ تکبر والا مزاج
تو اس تکبر والے مزاج میں کچھ ہوتی ہے نا چیزیں آخر. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسلام در حقیقت تمہارے لیے ذریعہ بن گیا ہے ایمان تک پہنچنے کا. یہاں میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. جو میں بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اس میں ایمان ہے کہ نہیں. وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تم کرتے کیا ہو. تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یا ایمان تمہیں حاصل ہو گیا تو اس کے مطابق تمہارے عمل ہے کہ نہیں. ایمان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک تو ایمان کی وسعت ہے، اس میں وہ ایمانیات، اللہ پر ایمان، ذات و صفات پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، وحی پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، بعث بعد الموت پر، میدان حشر پر، وزن اعمال پر، جزا و سزا پر، جنت اور دوزخ پر، یہ سارے ایمانیات، رسول پر، وحی پر، کتابوں پر، انبیاء پر. یہ ہے اس کی ایکسٹینٹ، اس کی وسعت. ایک اس کی گہرائی ہے. گہرائی کتنا گہرا، کتنا گہرا، کتنا گہرا. ایمان، یقین، ظاہر بات ہے کہ یقین کے 3 درجے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا دھواں نکل رہا ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہے. آگ آپ نے دیکھی نہیں ہے، یہ آپ نے منطق سے فیصلہ کیا جب دھواں ہے تو آگ ہوگی، آگ لگی. یہ علم الیقین ہے، آپ نے عین سے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ عین الیقین ہے، اس میں گہرائی اور ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ اگر آپ کی انگلی کہیں اس آگ کے اندر چلی گئی تو جو اب جلن آپ کو ہوگی، یہ حق الیقین ہے، آپ کو واقعتاً حق کے درجے میں یقین حاصل ہو گیا. تو اسی طرح ایمان کے مراحل ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں. اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر جو ہے یوں سمجھیے جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہیں ایمان کے. 2 انسانوں کے درجات برابر نہیں ہو سکتے. اور جیسا کہ میں شاید اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ تحریم کے ضمن میں، جو میدان حشر میں جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا اور اہل ایمان کو روشنی ملے گی جو ان کے سامنے سے ہوگی، قلب کی روشنی، ایمان کی روشنی، اور اعمال صالحہ کی روشنی داہنے ہاتھ کی طرف. اس وقت منافقین کو کوئی روشنی نہیں ملے گی، اہل ایمان کو روشنی ملے گی. لیکن اس روشنی کے درجات کیا ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بعض کو تو اتنی روشنی ملے گی کہ بس قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی. اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں ٹارچ کی. آپ کے پاس ٹارچ ہے تو بہرحال بڑی غنیمت ہے. اندھیرے گھپ راستے پر اور آپ چل رہے ہو، پگڈنڈی ہے اور ادھر ادھر جنگل ہے، پتہ نہیں کچھ سانپ بیٹھا ہوا ہو، کچھ اور ہو، کہاں میرا پاؤں پڑ جائے کسی جانور کے کھو کے اندر، بل کے اندر. لیکن اگر ٹارچ ہے تو بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے. لیکن فرمایا کچھ لوگوں کی روشنی اتنی ہوگی کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی جائے گی. صنعاء جو ہے یمن کا دارالخلافہ، وہاں تک روشنی جائے گی. ابو بکر صدیق کی روشنی تو ہوگی نا، وہ تمام انبیاء اور رسول کی روشنی ہوگی وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ درجات ہیں اس پہلو سے. اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حصول ایمان کے 3 طریقے. ایک طریقہ یہی ہے جو اس صورت میں بیان کر دیا گیا. اگر آپ ارکان اسلام پر عمل کرتے رہیں، پابندی کرتے رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اس سے بھی ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ 2 طرفہ فینومینن ہے، ایمان سے عمل، عمل سے ایمان. بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں وشس سرکل، یہ اچھا سرکل ہے، وشس نہیں بلکہ بہت اچھا سرکل ہے. جیسے آپ پیچ کو جب کستے ہیں تو اگرچہ اس کو چکر دیتے ہیں آپ، لیکن ہر چکر کے ساتھ پیچ ذرا آگے جاتا ہے. اسی طریقے سے اس عمل کے نتیجے میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے سورہ انفال کی جو آیت دیکھی تھی، زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زادتہم ایمانا. سید المحدثین امام بخاری یہ کہتے ہیں الایمان قول وعمل. ایمان میں قول بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے. اور یزید و ینقص، وہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ دائرہ ایمان میں آ گیا، قانونی ایمان میں. یعنی اسلام والا حصہ جو ہے ایمان کا وہ پورا ہو گیا. اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق ہوگا مسلمان کو ہوگا، غیر مسلم کو نہیں ہوگا.
ان کا کوئی علیحدہ باڈیز بنا دیا جائے، ان کی کوئی علیحدہ اسمبلی ہو، ٹھیک ہے، اپنے مسائل میں وہ پیش کر سکیں، اپنی گریونسز پیش کر سکیں، اپنے پرابلمز پیش کر سکیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسلامک لیجسلیچر ہو اسلامی ریاست کے اندر، قانون ساز ادارہ جس کی بنیاد ہے قرآن و سنت، تو جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے وہ وہاں کیسے رکن بن جائے؟ تو سارا سیکولر نظام ہے جو ہمارا چل رہا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی امکان نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک باغ پہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، ایک ذرا ایسا ہی ہے، نماز بھی گنڈے دار پڑھ رہا ہے اور بھی اس کے کچھ اعمال ناپسندیدہ ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ اب اگر باپ کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت میں یہ نہیں ہوگا کہ تہجد گزار کو زیادہ حصہ دیا جائے اور وہ جو فاسق ہے اس کو کم حصہ دیا جائے، نہیں، برابر ہوگا جب تک وہ مسلمان ہے۔ آل اور نن لا ہے یہاں پر، جب تک مسلمان تسلیم کرو گے اس کے سارے حقوق جو ہے مساوی رہیں گے، فاسق و فاجر اور متقی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا قانونی اعتبار سے۔ لیکن معاشرے میں ادب اور احترام کس کا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی پذیرائی ہوگی، یہ معاملہ تو جو ہے اس کا تعلق ایمان سے، اور وہ ایمان جو ہے اس کے تابع ہے انسان کا عمل۔ یقین دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تابع نہ ہو؟ بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی گئی۔ مشفق متعطف۔ ایک باغ پہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، ایک ذرا ایسا ہی ہے، نماز بھی گنڈے دار پڑھ رہا ہے اور بھی اس کے کچھ اعمال ناپسندیدہ ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ اب اگر باپ کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت میں یہ نہیں ہوگا کہ تہجد گزار کو زیادہ حصہ دیا جائے اور وہ جو فاسق ہے اس کو کم حصہ دیا جائے، نہیں، برابر ہوگا جب تک وہ مسلمان ہے۔ آل اور نن لا ہے یہاں پر، جب تک مسلمان تسلیم کرو گے اس کے سارے حقوق جو ہے مساوی رہیں گے، فاسق و فاجر اور متقی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا قانونی اعتبار سے۔ لیکن معاشرے میں ادب اور احترام کس کا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی پذیرائی ہوگی، یہ معاملہ تو جو ہے اس کا تعلق ایمان سے، اور وہ ایمان جو ہے اس کے تابع ہے انسان کا عمل۔ یقین دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تابع نہ ہو؟ بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی گئی۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی کبھی بھی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہو اور زنا ہو جائے کیسے ہو جائے؟ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اس وقت اس میں ایمان نہیں ہے، ورنہ چوری کیسے کرے گا؟ اس ایمان کی دو دھیلے کی قیمت نہیں ہے کہ جو ہو اور پھر بھی چوری کر رہا ہو انسان، کیا حیثیت اس ایمان کی؟ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اسی طریقے سے کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ تو اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے، عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی۔ عبداللہ ابن ابی بھی چونکہ منافق تھا، سید المنافقین، بلکہ اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا جو ہے وہ عطا کر دیا، کیونکہ ان کے بیٹے جو تھے اس کے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ بہت سچے اور بہت مخلص مومن تھے۔ جب باپ فوت ہو گیا عبداللہ ابن ابی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آخر باپ تھا نا، حضور اپنا کرتا عطا کر دیجئے، میں اپنے والد کو آپ کے کرتے کا کفن دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتارا اور دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس بدبخت، اس منافق رئیس المنافقین کو اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ تو ہم سمجھتے تبرکات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اللہ کی نگاہوں میں آپ سوچئے حضور کا کرتا، اور وہ اسے جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا۔ وہ تو اعمال ہے تمہارے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو ایمان کے بارے میں یہ بھی حقیقت سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ جو اس صورت میں بیان ہوا، عمل سے ایمان پیدا ہوگا۔ دوسرا راستہ صحبت اہل یقین، وہ لوگ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ یہ بالکل فزیکل فینومینن ہے۔ آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آئے گی، اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، حرارت آئے گی، اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے، یہ نیچرل فینومینن ہے۔ جہاں برف کی سریں رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آپ کو پہنچے گی۔ اسی طرح صاحب یقین کی صحبت، وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں
کہ لو بگٹس لو، تو اسی طریقے سے یقین بگٹس یقین. لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں، جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا، یہ ایمان جو ہے علی وجہ البصیرت ایمان نہیں ہوتے. اس میں ایمان کا جو فکر کا، تھاٹ کا حصہ ہے، شعور کا، وہ نہیں ہوتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ. اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلائنڈ فیتھ بہت مضبوط شے ہوتی ہے اور اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، قربانی دیتا ہے. بلائنڈ فیتھ بڑی شے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بلائنڈ فیتھ عطا کر دے تو اور کیا ہے، ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، علی وجہ البصیرت ہے، جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیں آپ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. میرے صرف ظنون و تخمین اور گمان نہیں ہے، یقین کی بنیاد پر، اور یقین بھی پورے شعور اور فہم کے ساتھ یقین، علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہے، میری پیروی کر رہے ہیں. یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن. اس حوالے سے اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں. ایمان بذریعہ عمل، جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے. اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے اور اللہ کے لیے انفاق بھی کرو گے، تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا. نمبر 2 میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے، تو وہ کیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور، کانشسنس اور فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. ایک اور اعتبار سے ایمان اعجب، عجیب ترین، عجیب کا لفظ اردو میں ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں، عربی میں عجیب کہتے ہیں کسی شے کو جو بڑی دل آویز ہو، دل فریب ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، دل کو کھینچ لینے والی ہو، عجیب اسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی غیر معمولی سی بات ہو، کوئی ایب نارمل سی بات ہو، عجیب ہے، لیکن نہیں، ان یوزول فینومینن عجیب کہلاتا ہے. تو حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ای الخلق الیکم اعجب ایمانا، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں؟ قالوا الملائکہ، فرشتوں کا. ظاہر بات ہے، وہ تو سامنے اپنے رب کے. آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون، وہ کیسے ایمان نہ لائے؟ وہم عند ربہم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، تو ایمان ہی ایمان ہے ان کا. تو کون سا کمال ہو گیا ایمان کا؟ دوسرا اٹیمپٹ کیا انہوں نے، فالانبیاء، پھر انبیاء کا ایمان ہے. آپ نے اس جواب کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ وہی ان پر نازل ہو رہی تھی. تیسرے درجے میں کہا، ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان سب سے جو ہے اعجب، سب سے خوبصورت. وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ میری بھٹی سے ایمان تمہارے دلوں میں پہنچ گیا. میں ایمان کی بھٹی ہوں، سٹیل فرنس کی طریقے پر جو حرارت ہے وہ میرے اندر ایمان کی موجود ہے، تو تمہیں ایمان پہنچ گئے. پھر آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، ذرا غور کیجئے، اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے اگر اللہ تعالیٰ اس کا واقعتاً توفیق دے دے. ان اعجب الخلق الی، میرے نزدیک، ایمانا، عجیب ترین اور خوبصورت ترین ایمان میرے نزدیک ان کا ہوگا، لاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا، انہیں صحیفے ملیں گے، قرآن ملے گا، صفحات ملیں گے قرآن کے، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں لکھا ہوا ہے. قرآن کے ذریعے سے ایمان وہ عجیب ترین اعجب ایمان ہے. تو اس کا موقع آپ کے لیے ہے.
البتہ یہ ضرور کیجیے گا افضل کا معاملہ علیحدہ ہے، اعجب کا معاملہ علیحدہ ہے۔ ایک شے حسین ترین ہے، ایک شے افضل ترین ہے۔ ہو سکتا ہے حسین زیادہ نہ ہو لیکن افضل ہو، لہذا افضل کے معاملے میں بات دوسری ہوگی۔ صحابہ کا ایمان سب سے افضل، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا حضرت حسن بصری سے رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ کہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلے مجدد ہیں اور امیر معاویہ، ان میں سے ایمان افضل کس کا ہے؟ اب امیر معاویہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے، کنٹروورسیز ہیں صحابی۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز سے تو وہ گردہ کہ جو اس گھوڑے کی ناک میں گیا تھا جس پر بیٹھ کر معاویہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، وہ گردہ بھی افضل ہے۔ یہ ہے صحابی کے ایمان کا معاملہ۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے ایمان ہے وہ افضل کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن آج اب خوبصورت ترین ایمان کہ وہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم محنت کریں، کوشش کریں، عربی سیکھیں، قرآن میں غوطہ زنی کریں، اس کے ذریعے سے جو ایمان ہمیں حاصل ہوگا وہ پھر اعجب، عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل موہ لینے والا، اللہ کو پسند آنے والا ایمان ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب الرحیم